بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ڈاکٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایڈز سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ ایڈز یقیناً ایک جان لیوا اور مہلک بیماری ہے، لیکن بہت سے عام لوگ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار بھی ہیں۔ ایڈز وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جسے HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس بھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کو اس بیماری کا اینڈ سٹیج کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ ایڈز ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ وہ تمام مریض جن کے اندر یہ وائرس داخل ہو چکا ہے وہ تمام ایڈز میں مبتلا نہیں ہوئے ہوتے، اور ایسے مریضوں کو پوری طرح ایڈز میں مبتلا ہونے کے لیے تقریباً 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کو HIV کا وقت پر پتہ چل جاتا ہے اور انہیں مناسب علاج ملتا رہتا ہے، ان کے ایڈز کی سطح تک پہنچنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ان کی نارمل لائف تقریباً عام آدمی کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اگر وائرس کسی شخص کے جسم میں داخل ہو جائے اور 10 سال تک وہ کوئی علاج نہ کروائے تو یہ ایک سیریس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایڈز، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے تمام مدافعاتی نظام تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جسم بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کھو دیتا ہے اور انتہائی آسانی کے ساتھ کسی بھی کینسر میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی موجود رہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ اس کے جسم میں HIV موجود ہے تو اسے ٹیسٹ کرانے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی اس وائرس کے بارے میں پتہ چل جائے اتنا ہی بہتر اس مریض کا علاج ہو سکتا ہے اور اتنی ہی زیادہ لمبی زندگی وہ جی سکتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس وائرس کی علامات کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ شروع کے کچھ دنوں میں مریض کوئی علامات محسوس نہیں کرتا، چند ایک مریضوں کو نزلہ زکام جیسی شکایت ہو سکتی ہے، اور یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ دوسرے وائرسز کے مقابلے میں HIV کا انفیکشن 14 دن کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے 28 دن کے بعد مریض کے اندر یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں: بخار کا ہونا، تھکاوٹ محسوس ہونا، سر میں شدید درد ہونا، جوڑوں اور پٹھوں میں سوجن کا ہونا، گلے کا انفیکشن ہونا، بغل میں اور گردن کے اندر گٹھلیوں کا محسوس ہونا۔ ان ابتدائی علامات کے بعد کافی عرصے تک کوئی اور علامات محسوس نہیں ہوتی، جبکہ وائرس آپ کے جسم کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ وہ HIV وائرس کا شکار ہو چکا ہے تو اسے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا پہلا ٹیسٹ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے، جس کا رزلٹ 30 منٹ کے اندر مل جاتا ہے، جبکہ اگر وہ پازیٹیو ہو تو اس کے بعد ڈیٹیل ٹیسٹ کے لیے کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کون سے لوگ ایڈز کے لیے ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ پارٹنر کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے لوگ، یا ایسے لوگ جو ہم جنس پرستی کا شکار ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جو اپنے اندر خود ہی دوائیاں انجیکٹ کرتے ہیں یا کوئی نشے وغیرہ سرنج کے ذریعے انجیکٹ کرتے ہیں، یا ایسے حجام جو کہ پرانے بلیڈ استعمال کرتے ہوں، یا کوئی ایسا شخص جسے یہ پتہ چل جائے جس کے ساتھ اس نے جنسی عمل کیا ہے وہ پہلے سے ہی HIV کا شکار ہے۔ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں ان طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے: خون کے ذریعے، منی کے ذریعے، عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ذریعے، یا عورت کی چھاتیوں سے نکلنے والے دودھ کے ذریعے۔ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ HIV ایک دوسرے کو گلے لگانے سے، ہاتھ ملانے سے، یا ایک دوسرے کے برتن استعمال کرنے سے، ایک دوسرے کا ٹوائلٹ استعمال کرنے سے، مچھروں سے اور انسانی تھوک سے نہیں پھیلتا۔ لہٰذا HIV سے بچنے کے لیے محفوظ جنسی طریقے، ہمیشہ نئی سرنج، نیا بلیڈ اور اسی طرح کی نئی چیزیں استعمال کی جائیں۔ اب آتے ہیں ایڈز کے علاج کی طرف۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایڈز سے بچاؤ کے لیے اب تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی، لیکن ایسی دوائیں تیار ہو چکی ہیں کہ اگر جلدی HIV کا پتہ چل جائے تو ان کے ذریعے ایڈز کی سٹیج تک پہنچنے کو روکا جا سکتا ہے اور مریض ایک لمبی اور آسان زندگی جی سکتا ہے۔ اور ایسے مریض جن کا علاج چل رہا ہوتا ہے انہیں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں دوائیں ہمیشہ وقت پر لینی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کچا گوشت، کچے انڈے اور ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایسے جانور جن سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہو جیسے کہ بلیاں اور پرندے وغیرہ، ان سے بہت دور رہا جائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔